دوستوں اور ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے ہیومن رائٹس، یعنی انسانی حقوق، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ ذکر کریں گے جناب عمران ریاض خان صاحب کا۔ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں، بڑے اینکر ہے ٹی وی چینل کے، اور بڑے جرنلسٹ، اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں، خاص کر کے یوٹیوب چینل کے بہت پروگرام ان کے میں نے بھی دیکھے ہیں۔ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں اور بے شمار فین ہیں ان کے۔ پچھلے دنوں انہوں نے ایک پروگرام کیا ہیومن رائٹس پہ، جس کا ذکر کریں گے آگے چل کر۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے انہوں نے ایک اور پروگرام یو کے حوالے سے کیا، ڈی کلاسیفائڈ یو کے کا آرٹیکل کا انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے ایک پروگرام ترتیب دیا۔ بہت اچھا پروگرام تھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہاں کی ملکہ برطانیہ اور رائل فیملی جو ہے، عرب کے رائل فیملی جس میں یو اے ای اور سعودی عرب اور قطر، کویت وغیرہ 8 ممالک شامل ہے، ان کے کس طرح کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ، اور کس طرح کے وہ لوگ یہاں پہ لابنگ کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ تو ایسا کچھ غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ اپنے ملک کی مفادات کے لیے اگر یو کے کی گورنمنٹ ان کے ساتھ مطلب کسی قسم کا کوئی تعلق بناتی ہے، تو جس سے حکومت کو اگر فائدہ ہوتا ہے آرمز کی ڈیل میں، یا پیٹرول کے پرائز میں، یا سیکیورٹی کے حوالات سے، تو ایسا کوئی برا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس طرح کے ڈیل تو پاکستان کی حکومتیں بھی جو ہے وہ لابنگ کرتی رہی امریکہ کے الیکشن میں، کیمپین کے وقت، ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کے لیے، مسز کلنٹن کو جتانے کے لیے۔ اور تو اب یہاں تو پھر بھی یو کے کی گورنمنٹ اپنی مفاد کے لیے کر رہی ہے، ملکی مفاد کے لیے، جبکہ وہاں تو ذاتی مفاد کے لیے لوگ لابنگ کرتے ہیں۔ تو خیر، یہ ہمارا موضوع نہیں، ہم تو بات کرنے جا رہے ہیں ہیومن رائٹس پہ، جو انہوں نے پروگرام کیا پچھلے دنوں 21 سال کی لڑکی، جس نے یو کے کی ڈیموکریسی اور کیا کہتے ہیں ہیومن رائٹس کو بالکل ایکسپوز کر دیا۔ تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس کے مطلب یہ پروگرام، دونوں پروگرام میں لنک میں اس کو شیئر کر لوں گا، آپ لوگ ڈسکرپشن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے یہ پروگرام نہیں دیکھا۔ تو چلو پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں کہ جو 21 سال لڑکی شمیمہ بیگم کا انہوں نے ذکر کیا، جن کا انہوں نے بتایا کہ یہ ایک بنگالی لڑکی ہے اور سیریا چلی گئی تھی، جس کی والدہ جو ہے وہ بنگالن ہے اور والد جو ہے وہ برطانوی ہیں۔ تو یہاں پہ میں یہ تصحیح کر دوں کہ وہ برطانوی مسلمان ہیں، کوئی گورے نہیں۔ احمد علی ان کا نام ہے، اور دونوں ہی بنگلہ دیش سے جن کا تعلق ہے، مسلمان فیملی ہے، اور جن کی بیٹی جو ہے وہ جیسا کہ انہوں نے بھی بتایا، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ 2015 میں یہاں سے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ برطانیہ چھوڑ کے سیریا چلی گئی تھی جہاد میں حصہ لینے کے لیے، جس کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جس کا نام کہتے ہیں وہ جہادی دلہن ہے۔ شمیمہ بیگم جیسے بے شمار لوگ پوری دنیا سے سیریا میں جہاد میں حصہ لینے کے لیے گئے، اس میں مرد اور عورتیں دونوں ہی شامل ہیں۔ یو کے کی بات اگر لیتے ہیں تو یہاں سے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق 1500 کے قریب لڑکے لڑکیاں گئے۔ دوسری میڈیا جو ہے وہ 500-600 کوٹ کرتا ہے۔ اگر سب ملا کے لیں تو ایک بیچ کا فگر اگر 900-1000 بھی لیتے ہیں، تو زیادہ تر اس میں ایسے لڑکے لڑکیاں شامل تھے جو جہاد میں گئے، یا تو ان کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم تھی ان کی فیملی میں، یا پھر وہ کسی نہ کسی کرائم میں انوالو رہے ہیں، یا وہ جو ہے وہ کنورٹڈ مسلم ہیں، جیسا کہ یہاں پہ بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اس لڑکی کا جو شوہر ہے وہ بعد میں اسلام قبول کیا، تو ایسے لوگوں کا برین واش کیا گیا۔ تو اب جو ہے اس کو اجازت نہیں ہے یو کے میں آنے کی، کیونکہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس کو آنے کی پرمیشن نہیں دی یہاں آ کے کیس لڑنے کی۔ تو ساجد جاوید نے اس کی سٹیزن شپ جو ہے وہ منسوخ کر دی، حالانکہ کسی پولیٹیشین کو یہ حق نہیں پہنچتا، لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے۔ یہاں کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایسے لوگوں پہ نظر نہیں رکھ سکتے کہ جو اگر وہاں سے واپس آ کے یہاں کیس لڑتے ہیں، کیونکہ اگر شمیمہ بیگم کو اجازت دے دی جاتی ہے تو یہ واحد کیس تو نہیں ہوگا۔ اگر اس کو آنے دیا جائے گا تو باقی لوگ پھر کیسز کریں گے جو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ بھائی ایک کو آنے دیا تو ہمیں کیوں نہیں آنے دیا گیا۔ تو یو کے میں تو پہلے ہی ٹیررزم جو ہے وہ بہت ہائی الرٹ پر ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے کیسز پچھلے 2-3 سالوں میں ہوئے، اور شاید آپ لوگوں کو معلوم بھی ہو، ابھی پچھلے دنوں ایک سیریا کے جوان نے
3 لوگوں کو پارک میں خنجر مار کے مار دیا. پھر پچھلے سال جو ہے وہ لنڈن برج میں ایک کسی نے وین چڑھا دی, اس میں 4-5 آدمی مارے گئے. تو اس طرح کے واقعات یہاں پہ عام ہیں. تو ظاہر ہے یہ نہیں چاہیں گے کہ ان لوگوں کی وجہ سے جو لوگ ریلائبل نہیں ہیں یہاں پہ آ کے کمیونٹی کے لیے خطرہ بنے, اور خاص کر کے مسلمان کمیونٹی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ بہت انگلیاں اٹھتی ہیں ان پہ, اور ان کو پھر سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی چیزوں کا جن کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ظاہر ہے ایسی سچویشن میں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, تو سوال یہ ہے کہ کیا یو کے ہی صرف دنیا میں جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے لیے جو ہے جانا جاتا ہے, اور باقی ممالک کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ جو ہے ہیومن رائٹس پہ بات کریں. حالانکہ 1948 میں جو ریزولوشن پاس ہوا یو این کا, اس میں تو سارے ہی ملک شامل ہیں. تو یو کے تو کہیں پہ بھی کلیم نہیں کرتا ایسا کہ وہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا چیمپئن ہے. یوٹیوب پر بے شمار ایسی ویڈیوز ہیں جس میں انسانی حقوق کی پامالی دکھائی گئی ہے برطانیہ میں. اس کے علاوہ اگر آپ آفیشیلی بھی جا کے چیک کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ جا کے صرف یہ ٹائپ کریں ہیومن رائٹس وائلیشن ان یو کے, تو بے شمار اخبار کی آرٹیکلز اور آپ کو نیوز ایسی ملیں گی جس میں اس چیز کا ذکر پایا جائے گا کہ یو کے میں کتنی انسانی حقوق کی کتنی پامالی کی جاتی ہے. تو یہ تو ہمارے اپنے ہی جرنلسٹ حضرات ہیں, جب ان کا دل چاہتا ہے یہ جو ہے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہندوستان پاکستان میں تو انسانی حقوق کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اور آپ جا کر دیکھنا چاہتے ہیں تو امریکہ, برطانیہ اور یورپ میں ویسٹ میں جا کے دیکھیں, وہاں پہ تو اپنی بات کو تقویت پہنچانے کے لیے وہ تو یہاں تک جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی, جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میرے دور حکومت میں اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ عمران ریاض کی باتیں درست نہیں ہیں, مگر ان کا یہ نیگیٹو ریمارکس کہ ایک 21 سالہ لڑکی نے برطانیہ کی جمہوریت اور انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر دی, اس سے تو کہیں زیادہ بہتر ہے کہ یہاں کی کورٹس نے ایسے فیصلے نہیں کیے جس کی وجہ سے کوئی ٹیررسٹ اس کنٹری میں آ کے کمیونٹی کے لیے خطرہ بن سکے. جیسا کہ وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عزیر بلوچ جیسے ایک کنوکٹڈ مجرم جو کہ دبئی میں جعلی ایرانی پاسپورٹ پہ رہ رہے تھے, ان کو ایجنسیز والے پکڑ کے لائے, اور وہ ایک کے بعد ایک کورٹ ان کے سارے کیسز ختم کرتی جا رہی ہے, اور وہ کسی بھی وقت بری ہو کے ایک اچھے سٹیزن بن جائیں گے, اور کیا پتہ الیکشن میں حصہ بھی لیں اور جیت بھی جائیں. تو دوسری طرف یہاں پہ ایسے پولیس والے اور ایسے آفیسر بھی ایجنسیز میں نہیں ہیں, جیسے کہ وہاں پہ مخلص اور ایماندار راو انوار جیسے, جو کہ خطرہ بننے سے پہلے ہی لوگوں کو انکاؤنٹر میں مار دیتے تھے. تو اس طرح کے لوگ جو افغانستان میں ٹریننگ لے کر آئے, بلوچستان میں پھٹ گئے, انڈیا سے ٹریننگ لے کر آئے, کراچی میں دہشت گردی کی, تو ایسے لوگوں سے نمٹنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے کہ کورٹ ایسے فیصلے نہ دے, اور ایسا خطرہ لینے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے کہ جس میں کمیونٹی کو فیس کرنا پڑے ایسی پرابلمز جو باقی جگہوں پہ کرنا پڑ رہا ہے. عمران ریاض صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ برطانیہ ایسے لوگوں کو پناہ دیتا ہے جو لوٹی ہوئی دولت پوری دنیا سے لا کے یہاں پہ بس جاتے ہیں. مثال کے طور پہ عرب جیسے اس پروگرام میں انہوں نے بتایا, انڈیا سے بزنس مین ٹیکس کی چوری کرتے ہیں اور کرپشن کا پیسہ لے کر آتے ہیں. پاکستان کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے نواز شریف کا اور الطاف حسین کا حوالہ دیا. تو باقی لوگ جو آتے ہیں ان کو غریب عوام یا عام لوگ, ان کو نہ تو اسائلم ملتا ہے, اور ان کو ویسے ہی ڈپورٹ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ پیسے لے کر نہیں آتے اور غریب ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا 1 ملین سے زیادہ کی آبادیاں پاکستانیوں کی ہے, اور لگ بھگ اتنی انڈین کی ہوگی ہے, شاید اس سے کچھ زیادہ, کیا وہ لوگ سب نواز شریف اور الطاف حسین کی طرح لوٹی ہوئی دولت لے کر آئے؟ اور کیا وہ پیسہ یہاں سے بھیجتے نہیں ہیں؟ ان کی ٹرانزیکشن پاکستان انڈیا نہیں ہوتی, اپنی پراپرٹی میں انویسٹ نہیں کرتے, بزنس میں انویسٹ نہیں کرتے, سارا پیسہ کیا وہ وہیں سے لے کر آئے؟ تو یہ ہیومن رائٹس میں نہیں آتا کہ ایسے لوگوں کو پاسپورٹ بھی ملا, ان کے بچے یہاں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, اور وہ پاکستان کی ترقی میں یہاں سے بیٹھ کے جو ہے مدد فراہم کر رہے ہیں.
نواز شریف کہیں یا الطاف حسین کہیں یا افغانستان سے ڈرگس کا پیسہ کہیں یا انڈیا سے ٹیکس کا چوری کرپشن کا پیسہ یا رشین مافیا، کوئی بھی پیسہ اگر یو کے آتا ہے تو اس میں یو کے کا تو کوئی رول نہیں ہے کہ جب وہ یہ کرپشن کر رہے تھے یا وہاں سے پیسہ لے کے یا خود نکل رہے تھے تو کیا وہاں کی اتھارٹی سو رہی تھی؟ ان کو کیوں نکلنے دیا گیا؟ پیسہ کیوں نکلا؟ منی لانڈرنگ کیسے ہوئی؟ تو کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا کہ باہر کا پیسہ اگر اس کے ملک میں آ رہا ہے تو اس کو واپس کر دیا جائے یا ان لوگوں کو واپس کر دیا جائے۔ دبئی کی مثال بھی لیتے ہیں، وہاں پہ بھی اس طرح کا پیسہ پڑا ہوا ہے۔ مثلاً اگر یہاں پہ کوئی سیاسی آدمی یا پولیٹیشین یا بزنس مین پیسہ جو ہے وہ چوری کرتا ہے یا کرپشن کا پیسہ نکال کے انڈیا پاکستان ٹرانسفر کرتا ہے، تو کیا وہاں پہ کوئی ایسا قانون بنا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے ویزا نہیں دیا جائے گا یا ان کا پیسہ جو ہے وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس برطانیہ بھیج دیا جائے گا؟ دوستو، بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ڈیموکریسی ہو یا ہیومن رائٹس، یہ صرف الفاظ بولے جاتے ہیں یا کاغذوں اور کتابوں میں لکھے جاتے ہیں یا ڈکشنری میں صرف اس کا مطلب دیکھ لیں۔ حقیقت میں اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ امریکہ میں بلیک لائیوز میٹر ہوں یا چائنا میں ویگر مسلم پہ ظلم و ستم۔ یو این ایک طرح کا دفتر ہے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ تو یہیں پہ کنکلوڈ کریں گے دوستو، اس امید کے ساتھ کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر نہیں بھی پسند آئی تو اپنا ویوز ضرور دیں، چاہے وہ لائک ہو یا ڈس لائک۔ شکریہ۔